ہوئی ہے کہ یہ موقع ہے کیا، کون سی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مدارس اسلامیہ کی دنیا میں آپ کا آ جانا یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آپ کو علوم دینیہ سے اللہ رب العزت نے وابستہ فرمایا، اور مدارس دینیہ جو ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں بھی دارالعلوم وقف دیوبند میں آپ کو داخلہ عطا فرمایا اور یہاں سے تعلیم و تعلم کا موقع عطا فرمایا۔ یہ فضل پر فضل ہے، کرم پر کرم ہے۔ اصل الاصول آپ اور ہم جس چیز کے لیے جمع ہیں وہ ہے رضائے الہی، اور رضائے الہی کے لیے اس دنیا کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع ہے تو قرآن مقدس ہے، اور وحی غیر مطلوع ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ کا ذخیرہ ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہماری اور آپ کی اہم ترین بنیاد ہے، اگرچہ فروعی طور پر دو بنیادیں اور ہوتی ہے لیکن اصولی طور پر جو ہے یہ دو ہماری اور آپ کی بنیادیں ہیں۔ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اس درسگاہ کی ایک خصوصیت بیان کرتا ہوں اور شاید آپ اس کو پہچانیں اور سر دھلیں اور اس کے لیے ہمیشہ کوشش اور جد و جہد کریں۔ میں اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں اور روزانہ اس پر خوش ہوتا ہوں کہ اس درسگاہ میں 1000 سے زائد طلبہ ایک وقت میں بیٹھ کر سبق پڑھتے ہیں، اور اس درسگاہ میں صبح سے شام تک 8 گھنٹے ضابطے میں سبق ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہر سبق حدیث کا سبق ہے، طالب علم روایت پڑھتا ہے، ہر صفحے پر 3، 4، 5 مرتبہ آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول او قال۔ تو بار بار جو ہے ہر صفحے پر 5-6 مرتبہ تذکرہ آتا ہے، اور تمام طلبہ، میں توجہ بھی دلاتا رہتا ہوں، تمام طلبہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 1 گھنٹے میں ایک صفحے پر 5 مرتبہ اگر نام آیا تو 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا گیا، اور پھر جو ہے 5 صفحے تقریباً ہوتے ہیں تو ایک ہی گھنٹے میں 25,000 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ پھر 8 گھنٹے کم از کم یومیہ ہوتے ہیں تو لاکھوں مرتبہ روزانہ اس درسگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ مقاصد کیا ہے اور پہنچنا ہمیں کہاں تک ہے، اور علم کی گہرائی اور گہرائی اور اس کے اوپر اجر اور ثواب کا ترتب وہ اس سے الگ چیزیں ہیں، لیکن جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، لاکھوں مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا گیا۔ کیا خوبی ہے آپ لوگوں کی، اللہ رب العزت نے آپ کو اس مجمع میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ الغرض کہنا یہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس کی قریب مدت ہے، مگر مشرق و مغرب کا کوئی کونا ایسا نہیں رہا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمیں اور یہ دین و دین اور اس کی حقانیت نہ پہنچ گئی ہو۔ ہر طرف اس کے داعی اور اس کے مبلغ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ ہوتے 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 تاریخ آپ سنتے رہے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ اس ہندوستان میں پڑاؤ علم دین نے ڈالا، اور اس ہندوستان میں مختلف درسگاہیں وجود میں آئی۔ لکھنؤ کی درسگاہ مشہور و معروف ہوئی، دہلی کی درسگاہ مشہور و معروف ہوئی، کہیں علم فقہ تھا، کہیں معقولات تھے، اور کہیں پر علم حدیث تھا، الگ الگ۔ ایک جگہ علم حدیث ہے، ایک جگہ علم فقہ کے کمالات ہیں، ایک جگہ منطق و فلسفے کے کمالات ہیں، معقولات ہیں۔ وہ تمام چیزیں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تمام شیرازہ منتشر ہونے لگا، اور ہندوستان میں جب انگریزوں نے پورے طور پر تسلط حاصل کیا ہے، بس چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا،
نہ سیاست کا پتہ، نہ سماج کا پتہ، نہ علم کا، نہ تعلم کا، نہ تعلیم کا، نہ تربیت کا، سارا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ اس منتشر شیرازے میں اور سیاسی باغ ڈور کے ہچکولوں کے درمیان حضرت الامام القاسم مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور مختصر سی تھوڑی سی مدت میں اللہ رب العزت نے اما جہت وہ کمالات عطا فرمائے، سیاسی بصیرت، سماجی بصیرت، علم کی گہرائی، علم کی گہرائی، اور تصوف اور سلوک اور معرفت کا اونچا اور اعلیٰ ترین مقام اللہ رب العزت نے حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو اور پھر امت مسلمہ کی اس ہندوستان بلکہ عالمی پیمانے پر ایک عجیب و غریب فکر حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو عطا فرمائی۔ اسی کا نتیجہ تھا حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ، وہ تو نام اتنا بڑا ہے کہ تاریخ بیان کرتے چلے جاؤ گے، تاریخ توصیف بیان کرتے چلے جاؤ گے، وہ شاید آپ سے اور ہمارے قبضے میں آنے کے لیے تیار نہ ہو، اتنا طویل، اتنا عریض عنوان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو دیوبند میں بھیجا، اور پھر 30 مئی 1866 کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رفقائے کار، دیوبند کے اہم ترین لوگ، علماء کرام، حضرت کے رفیق تھے، حضرت کے رفقا تھے، اور حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کا بانی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو نے کوئی منصب اختیار نہیں کیا، کوئی چیز ان کے پیش نظر نہیں تھی، وہ تو قوم نامی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ حضرت حاجی عابد حسین صاحب، حضرت مولانا منیر صاحب، اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحب، حضرت سید فضل حق صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، ان کو اقتدار دیتے چلے گئے۔ اس کے اخیر میں لوگوں نے جب اصرار کیا اور دیکھا کہ حالات اور قواعد کیا ہے، دارالعلوم دیوبند جو عالمگیر، اللہ رب العزت نے اس کو عالمگیریت عطا فرمانی ہے، اس کے لیے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ، اس کے بعد ایک طویل مدت تک 40-50 برس تک وہ رہے۔ اس کے بعد حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ، ان کا ایک طویل ترین دور ہے۔ یعنی دارالعلوم دیوبند اس دور میں ہندوستان سے نکل کر نہ جانے کن کن ممالک میں پہنچا ہے، اور کن کن ممالک تک اس کے علمی فیضان حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کے ذریعے منتقل ہوا ہے۔ اس کے بعد رئیس المتکلمین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ، ایک تاریخ دیکھی ہوئی ہوتی ہے اور ایک سنی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ جناب رویت اور چیز ہے اور خبر اور چیز ہے۔ حضرت رئیس المتکلمین نور اللہ مرقدہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زانو تلمس طے کیا، ان سے اکتساب کیا، اکتساب علم کیا اور اکتساب فیض کیا۔ حضرت رئیس المتکلمین نور اللہ مرقدہ کو تو آج بھی نور اللہ مرقدہ کہتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کے درجات کو بہت بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ جن کی طرف نسبت ہمارے اور آپ کے لیے باعث افتخار ہے، ہم قاسمی 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 اس لفظ کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے انتہائی ترین کوششیں کر رہے ہیں۔ پچھلے سالوں سے آپ نے تیاریاں کی ہوں گی۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا فخر الاسلام حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، پھر حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، پھر حضرت رئیس المتکلمین خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، یعنی حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ اور دارالعلوم کے دیوبند کی
خدمات جلیلہ اور ایک منصب اہتمام وہ ایک تسلسل ہے جس تسلسل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وللہ الحمد۔ اب حضرت رئیس المتکلمین نفع اللہ مرقدہ کے بعد نمونہ اسلاف ہم سب کے محترم اور مکرم حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ محتمل و استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا عجیب و غریب ملکہ ملی اتحاد کا علمی تعلیم اور علمی ترقی اور ارتقاء کے ایسے ہنر اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے کہ آپ کی مقبولیت، آپ کی محنت اور جدوجہد پورے ملک کے طول و عرض میں نے مدینہ منورہ میں نے سنا کہ آپ کی خدمات جلیلہ کا کس طرح لوگ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ نسبتیں آپ کو اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی ہے، ان نسبتوں کی قدر کرنا آپ کا کام ہے۔ اور میں ایک بات بڑی صفائی کے ساتھ عرض کر دوں، کبھی کبھی طلبہ سے ترتیب بہت پلٹ جاتی ہے۔ پڑھنے کی اول عربی اور بیٹھ کے دوے حدیث شریف میں آ کر پڑھنا تھا دوے حدیث شریف اور بیٹھ کے اول عربی میں جا کر، تو اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ محنت تو ہوتی ہے، نتیجہ نہیں نکلتا۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ جن سے نسبت آپ قائم کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے، وہ ہمہ جہت شخصیت ہے۔ ان میں سیاست بھی ہے، سماج بھی ہے، معاشرت بھی ہے، ملی اتحاد کی فکر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے سب سے پہلی بنیاد ہے آپ کا علمی لیاقت میں مضبوط اور مستحکم ہونا۔ اگر آپ کی علمی لیاقت مضبوط نہیں ہے، علمی طور پر آپ کے پاس گہرائی اور گہرائی نہیں ہے، آپ دوسرے کاموں میں لگیں گے، دائیں بائیں کام کرنے میں لگیں گے، تو آپ کبھی کامیابی کی منزلوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ قبل از وقت حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہمہ جہت شخصیت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اولین صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ ایک جبل علم ہے، جبل معرفت ہے۔ اللہ رب العزت نے غیرت و حمیت کا اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمایا تھا۔ وہ کسی کے علم سے مرعوب ہونے والی شخصیت نہیں تھی، لیکن عجیب و غریب بات ہے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں ہے کہ اس وقت ایک جملہ لوگوں کے درمیان، علماء کے درمیان معروف و مشہور تھا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم صاحب کی آب حیات ایک کتاب ہے حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی، میں نے 6 مرتبہ پڑھی ہے، میں نے 6 مرتبہ پڑھی ہے۔ اب کچھ لگتا ہے کہ شاید سمجھ میں آنی شروع۔ وہ علمی مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اتنے بڑے محدث مفکر ہیں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 مرتبہ کتاب کو حضرت بانی دارالعلوم دیوبند نور اللہ مرقدہ کی پڑھ چکا ہوں۔ اب لگتا ہے کہ کچھ سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام علم عطا فرمایا تھا، تو وہ مقام علم سب سے پہلے آپ کو حاصل کرنا ہے، اور اس درسگاہ میں اس کے لیے رات دن محنت اور جدوجہد ہوتی ہے۔ دارالعلوم وقف دیوبند کی ترقیات آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت محتمل صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، حضرت صدر المدرسین حضرت مولانا احمد فضل شاہ صاحب مسعودی دعوت برکاتہم العالیہ، ان کی طبیعت بھی ناساز چل رہی ہے کافی دنوں سے، آپ دعا بھی کریں اللہ رب العزت ان کو صحت مستمرہ عطا فرمائے۔ جو شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم وقف دیوبند کے، ناظم مجلس تعلیمی ہے دارالعلوم وقف دیوبند کے، اور بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے علمی اور نسبی دونوں طرح سے ہماری طرف وراثت منتقل فرمائی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کا امتیاز اور امتیازات میں ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں علم حدیث کی ترجمانی کا جو انداز
اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ دوسری جگہوں پر دیکھنے کو نہیں ملتا. اور اس انداز میں سب سے اہم دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہوا کرتا ہے. شیخ الحدیث جتنے دارالعلوم دیوبند کو میسر آئے ان میں سب سے اہم ترین شیخ الحدیث جو میسر آئے وہ ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرتضی. ادھر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، پھر ان کے بیٹے حضرت علامہ انصر شاہ کشمیری، اور پھر ان کے بیٹے حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی کشمیری دعوت برکاتہم. وہ آپ کے شیخ الحدیث ہے. آپ کو یہ بھی مقام اور مرتبہ میسر آ رہا ہے. اسی طرح دونوں طرف سے یعنی آپ ندیب الطرفین ہیں. یہ محنت آپ کے لیے حضرت محترم صاحب کی رات دن ہوتی ہے اور بہت ہی ناسپاسی ہوگی. میں اس وقت میں تذکرہ نہ کروں. اسی خانوادہ قاسمی کا سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے ہمارے محترم اور مکرم جناب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب جو استاد حدیث اور نائب محتمم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، ڈائریکٹر ہیں حجت الاسلام اکیڈمی کے، اور اس پورے تر و دیوار میں جو رونق نظر آتی ہے آج ان کی محنتوں کا بہرحال اس میں ایک بڑا اہم حصہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا دارالعلوم دیوبند میں درجہ ناظرہ سے لے کر درجہ ناظرہ الف باتا سے لے کر بخاری شریف تک، اور بخاری شریف سے لے کر سارے تخصصات یعنی تکمیل تفسیر، تکمیل ادب، تکمیل علوم یا تکمیل فقہ و افتاء، وہ تمام شعبے، اکیڈمی کا شعبہ، وہ تصنیف و تعلیف سکھانے کا طریقہ، وہ تمام شعبے اللہ رب العزت نے، اور تمام شعبے متحرک ہے. جس طرح دور حدیث شریف کی طرف توجہ ہے، ان کے طلبہ، ان کے اساتذہ، ان کی نگرانی، ان کی ضرورتیں، اسی طرح درجہ ناظرہ، درجہ حفظ، درجہ تدبیر، ہر شعبے کی طرف توجہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جناب ایک دو بڑے درجوں کی طرف توجہ ہو گئی، چھوٹے درجے اس میں کھوئے ہیں. یہاں اول عربی سے اعدادیہ سے لے کر پنجم عربی تک تو ہر مہینے امتحان ہوتا ہے اور حاضری کا بھی بہرحال اہتمام کیا جاتا ہے. الغرض تو بات طویل ہوتی چلی جا رہی ہے. حضرت محتمم صاحب دعوت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہے. میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں اور حضرت کا خطاب انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے اور ان تمام اساتذہ کرام کے لیے مفید اور عام ہوگا. اصل تو ہم اس کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ حضرت محترم صاحب کی نصیحتیں لے کر ہم اپنا پورے سال کے لیے ایک نئے عمل بلکہ ایک عزم اور ایک حوصلہ لے کر چلیں تاکہ برسوں سے جو نظام شروع ہو وہ انشاءاللہ نظام کامیابی کے ساتھ آخر سال تک پہنچے. یاد رکھیں کچھ باتیں صفائی کے ساتھ عرض ہے. یوں کہا کرتے ہیں مثل مشہور پنجابی کہ چار اتری آسمانی کتاباں پنوا اترا ڈنڈا. تو صورت حال یہ ہے کہ آپ کا جو نصیحتیں آپ کو درسگاہوں میں کی جاتی رہے ان نصیحتوں پر عمل پیرا رہیے، ان ہدایتوں کو اپنائیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو پھر قانون اپنا کام کرتا ہے. یہاں کا قانون بہت مضبوط ہے، بہت مستحکم ہے، اور تیسرے جملے کو ذرا یاد رکھیے گا کہ بہت فعال ہے، فیصلہ کن ہے. پھر فیصلے جب ہوتے ہیں پھر آپ کو شرمندگی نہ ہو کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوگا. اس لیے یہاں نماز کی پابندی، یہاں دارالاقامہ کی پابندی، یہاں ٹائم ٹیبل کی پابندی، یہاں درسگاہوں میں حاضری کی پابندی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ تو ابھی آئے ہیں، یہ اساتذہ کرام کی جماعت جانتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے. موقع ہوگا تو انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. برابر تمام اساتذہ کرام کی یہ اہم ترین جماعت آپ کے سامنے ہے. ان کو اللہ رب العزت نے علم سے بھی مضبوط اور مستحکم بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو تصوف کا بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. علم و معرفت سے بھرپور لبریز یہ جماعت آپ کے سامنے حضرت محترم صاحب دعوت برکاتہم عالیہ نے تیار کر کے دی ہے. یہ تمام آپ
آپ کی خدمت کے لیے ہے. اب بڑے مشکل ہو گئی کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ باتیں اور عرض کروں. ادھر حضرت محترم صاحب دعوت برکاتہم ہمیں بھی موقع مل رہا ہے، اس لیے اپنی بات کو مختصر کیا ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ اب محترم صاحب کا بیان ہوگا اور آپ بھی تعلیمی سال کا بخاری شریف کے نام سے آغاز فرمائیں گے. یہ آغاز کسی ایک کتاب کا نہیں ہے، یہ آغاز جو ہے کسی ایک حدیث سے نہیں ہے، یہ آغاز ہے دارالعلوم وقت دیوبند کے تعلیمی سال کا. پھر تمام درسگاہوں میں تعلیم شروع ہو جائے گی. حضرت محترم صاحب بخاری شریف کے درس سے تعلیمی سال کا آغاز فرمائیں گے. اس سے پہلے ہمارا جو دستور ہے اور طریقہ کار ہے، حضرت ہمارے محترم اور مکرم حضرت مولانا قاری محمد واصف صاحب استاد حدیث دارالعلوم وقت دیوبند تلاوت فرمائیں گے.